بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا حماد بن جعفر بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارا لشکر جہاد کے لیے کابل کی طرف گیا۔ ہمارے ساتھ حضرت سیدنا صلاح بن عشیم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رات کے وقت لشکر نے ایک جگہ قیام کیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج میں حضرت سیدنا صلاح بن عشیم رضی اللہ عنہ کو خوب غور سے دیکھوں گا کہ آپ رضی اللہ عنہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں آپ رضی اللہ عنہ کی عبادت کا خوب چرچا ہے، لہٰذا میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لینے لگے تو آپ رضی اللہ عنہ ایک دم اٹھے اور قریبی جنگل کی طرف چل دیے۔ میں بھی چپکے چپکے آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یکا یک ایک خون خوار شیر نمودار ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور درخت پر چڑھ گیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی شجاعت پر قربان جاؤں، نہ تو آپ رضی اللہ عنہ شیر سے ڈرے، نہ ہی اس کی طرف توجہ دی، بلکہ نماز ہی میں مگن رہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے تو میں نے گمان کیا کہ اب شیر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرے گا اور آپ رضی اللہ عنہ کو چیر پھاڑ دے گا، لیکن شیر زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے نماز مکمل کی اور سلام پھیرنے کے بعد شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے جنگلی درندے، جا کسی دوسری جگہ اپنا رزق تلاش کر۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اتنا فرمانا تھا کہ شیر الٹے قدموں چل پڑا۔ وہ ایسی خوفناک آواز سے داڑ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ پہاڑ بھی اس کی داڑ سے پھٹ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ طلوع فجر سے کچھ دیر قبل آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور ایسے پاکیزہ الفاظ میں اللہ رب العزت کی حمد کی کہ میں نے کبھی حمد کے ایسے کلمات نہ سنے تھے، مگر جس کو اللہ چاہے توفیق عطا فرمائے، وہ جس پر چاہے اپنا خاص کرم کرے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ میں اس قابل کہاں کہ تجھ سے جنت طلب کروں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ واپس لشکر کی طرف لوٹ آئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ رضی اللہ عنہ بالکل تر و تازہ تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ رضی اللہ عنہ نے ساری رات بستر پر گزاری ہو، اور مجھ پر جو تھکاوٹ اور سستی طاری تھی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر لشکر نے دشمن کی طرف پیش قدمی کی اور جب دشمن کی سرحد کے قریب پہنچے تو امیر لشکر نے اعلان کیا کہ کوئی سوار اپنی سواری پر بھاری سامان نہ چھوڑے، تمام مجاہدین اپنی اپنی سواریاں ہلکی کر لیں۔ اتفاقی بات تھی کہ حضرت سیدنا صلاح بن عشیم رضی اللہ عنہ کا خچر سامان سمیت کہیں بھاگ گیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا، حضور، سارا لشکر جا چکا ہے اور آپ ابھی یہیں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسی طرح بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میری سواری مجھے سامان سمیت لوٹا دے۔ ابھی آپ رضی اللہ عنہ دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی سواری سامان سمیت سامنے موجود تھی۔ پھر جب دشمنوں سے جنگ چھڑی اور دعوت مبارزت دی گئی تو ہمارے لشکر کی طرف سے حضرت سیدنا صلاح بن عشیم رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حشام بن عامر رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اترے اور ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ جس طرف جاتے دشمنوں کی لاشیں بکھیر دیتے، جو دشمن سامنے آتا اسے واصل جہنم کر دیتے۔ نیزہ زنی اور شمشیر زنی کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ کہنے لگے، جب عرب کے 2 شہ سواروں نے ہمارا یہ حال کر دیا تو اگر پورا عربی لشکر ہم سے لڑا تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ بہتری اسی میں ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی
اور مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس پلٹا۔ ایسے ہی ایک بزرگ کا واقعہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو دروازے پر پہنچ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے۔ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا بھی اللہ اکبر کہتی۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ صحن میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ بھی اللہ اکبر کہتی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے، اور جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ بھی اللہ اکبر کہتی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر روز کا معمول تھا۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر پہنچ کر حسب معمول اللہ اکبر کہا لیکن جواب نہ ملا۔ پھر جب صحن میں پہنچ کر اللہ اکبر کہا تب بھی جواب نہ ملا۔ جب کمرے میں پہنچے اور اللہ اکبر کہا تب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے جواباً اللہ اکبر نہ کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا دیا اور چپ چاپ زمین پر بیٹھی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں روشنی کے لیے چراغ تک نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی صابر و شاکر تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کو ناراض پایا تو ان سے دریافت کیا، اے اللہ کی بندی تو کیوں پریشان ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تمہارا امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، وہ تمہاری بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک خادم مانگ لیں تو وہ ضرور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرما دیں گے۔ ہمارے پاس ایک بھی خادم نہیں جو ہماری خدمت کر سکے، خادم آ جائے گا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، اسے اندھا کر دے جس نے میرے گھر والوں کا ذہن خراب کیا ہے اور ہم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا اور پڑوسیوں کی ایک عورت کی آنکھیں اچانک بے نور ہو گئیں جو اپنے گھر میں تھی، اور اسی نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ اگر تو اپنے خاوند سے کہے تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے غلام حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر تمہیں غلام مل گیا تو اس طرح تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کچھ نظر نہ آنے کی بنا پر اس نے گھر والوں سے کہا، تم نے چراغ کیوں بجھا دیے؟ گھر والوں نے کہا، چراغ تو جل رہے ہیں، شاید تمہاری آنکھیں بیکار ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت بہت پریشان ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے تو وہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہی اور زار و قطار رونے لگی اور عرض کرنے لگی، مجھے اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر ترس آنے لگا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کی بینائی کے لیے دعا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس عورت کی آنکھیں منور ہو گئیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ معزز خواتین و حضرات، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میری ایسی عمل کی طرف رہنمائی کیجیے کہ اگر میں اسے انجام دوں تو اللہ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی کر تو تجھے اللہ پسند فرمائے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھے چاہنے لگیں گے۔ دنیا میں بلا ضرورت اشیاء کو ترک کرنا، اگرچہ وہ حلال ہی ہوں، اور ضرورت کی اشیاء پر اکتفا کرنا اور شبہات کو چھوڑنا زہد فی الدنیا کہلاتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ اس بے رغبتی کی ایک حقیقت، ایک جڑ اور ایک پھل ہے۔ نفس کا دنیا کے حصول پر قدرت رکھنے کے باوجود الگ تھلگ رہنا زہد کی حقیقت ہے۔ اس کی جڑ اور اصل وہ علم و نور ہے جو کہ دل میں پھوٹتا ہے اور سینے کو کھول دیتا ہے۔ لہٰذا واضح ہوا کہ آخرت ہی بہتر ہے
اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے کنکری کی قدر و قیمت موتی کے مقابلہ میں ہے، دنیا کی قدر و قیمت آخرت کے مقابلہ میں اس سے بھی کم ہے۔ اس کا پھل بقدر ضرورت دنیا پر قناعت کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے مسافر اپنے پاس صرف ضرورت کی اشیاء رکھتا ہے، ایسے ہی انسان کا دنیا میں مسافر کی مانند رہنا زہد کا پھل کہلاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔